السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کے مہینے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ شادی بیاہ نہیں کرنے چاہیے، بعض لوگ تقریبات سے گریز کرتے ہیں، اور محرم الحرام کے مہینے میں نکاح نہیں کرنے چاہیے، شادی جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے اور شادی منحوس ہوتی ہے، نکاح کرنا منحوس ہوتا ہے۔ تو اس مہینے میں، محرم الحرام کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو یہ بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، اور یہ غم کا مہینہ ہے، اور غم کرنے کا، دکھ کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، نکاح نہیں کرنے چاہیے۔ وہ گھر برباد ہو جاتا ہے جس میں شادی کی جائے، یا نکاح کیا جائے تو نکاح جو ہے وہ باقی نہیں رہتا، اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں معاشرے میں، عوام الناس میں، لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ کیا اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ آج کی ویڈیو میں اسی حوالے سے چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن محرم الحرام کا مہینہ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے، اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس میں جنگ و جدال یہ حرام تھا، اور خوشی کرنا اور حاصل کرنا، اس بارے میں کوئی ممانعت اس مہینے میں نہیں ہے۔ تو محرم الحرام کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، اور بہت تاریخی واقعات اس مہینے میں ہوئے ہیں۔ اور اس مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑ کے کنارے لگی، جو بھی پہاڑ سے لگی، وہ مہینہ محرم کا تھا۔ اور محرم کے مہینے میں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محرم کے مہینے میں ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محرم کے مہینے میں ہوا ہے۔ اسی طرح محرم کے مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی ہے۔ کئی سارے واقعات اس مہینے میں ہوئے ہیں، اور قیامت کا جو سانحہ ہوگا، واقعہ ہوگا، وہ بھی محرم کے مہینے میں ہوگا، اور 10 محرم کو ہوگا۔ تو یہ تاریخی اعتبار سے بھی بہت فضیلت والا، عظمت والا مہینہ ہے۔ تاریخی واقعات اس مہینے میں رونما ہوئے ہیں، اور اسی محرم کے 1 تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، جو خلیفہ دوم ہے، اور 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو لے کر اور اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھ کر شادی بیاہ نہ کی جائے، اور اس کو منحوس سمجھا جائے، تو پھر سال کا کوئی مہینہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی شہید نہ ہو۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت دنیا سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ کی وفات ہو گئی، تو ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت ہے، وفات ہے۔ تو ربیع الاول میں تو بڑے دھوم دھام سے شادیاں کی جاتی ہیں، اور بڑے دھوم دھام سے نکاح کیے جاتے ہیں۔ تو اس میں تو حضرت حسین کے نانا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، اس مہینے میں بھی پھر شادی بیاہ اور نکاح نہیں کرنے چاہیے۔ ربیع الثانی کے مہینے میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات ہے جمادی الثانی کے مہینے میں، 22 جمادی الثانی۔ تو پھر ان کی وفات بھی ایک غم کی بات ہے، تو اس مہینے میں بھی پھر شادی بیاہ نکاح نہیں ہونے چاہیے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے، اور 21 رمضان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، تو اس مہینے میں بھی کوئی نکاح اور شادی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سال کے اور مہینوں میں بھی، جو ذی الحج کا مہینہ ہے، 18 ذی الحج، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اس مہینے میں بھی کوئی شادی بیاہ اور نکاح نہیں ہونے چاہیے تھے۔ تو سال کے ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی شہید ہے، سال کے ہر مہینے میں کسی نہ کسی کی شہادت ہے، کوئی نہ کوئی صحابی شہید ہوا ہے، کوئی نہ کوئی شخصیت شہید ہوئی ہے، اس کی وفات ہوئی ہے۔ تو پھر کسی مہینے میں بھی شادی نہیں کرنی چاہیے، ہر مہینہ غم کا مہینہ ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت
کو لے کر محرم کو منحوس مہینہ سمجھا جاتا ہے، اس میں شادی کرنا جو ہے شاندی خانہ بربادی ہوگی اور نکاح جو منحوس ہوگا۔ حالانکہ شریعت میں کوئی دن، کوئی تاریخ، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں، جہالت کی رسومات ہیں، اور یہ بد عقیدہ لوگوں کی باتیں ہیں کہ فلاں مہینہ محرم جو ہے، فلاں تاریخ جو ہے منحوس ہے، فلاں مہینہ منحوس ہے۔ تو یہ جہالت کی، زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شریعت نے کسی دن کو، کسی مہینے کو منحوس نہیں قرار دیا۔ تمام دن برکت والے ہیں، عظمت والے ہیں، فضیلت والے ہیں، تمام مہینے عظمت والے ہیں۔ تو شرعی اعتبار سے محرم کے مہینے میں شادی کرنا یہ جائز ہے، اور یہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے۔ اس میں نکاح کیا جائے تو نکاح کرنا بھی جائز ہے، بلکہ بابرکت ہے، شادی کرنا بھی بابرکت ہے۔ اور اس مہینے میں جو غم کرنے کا ایک کانسیپٹ بنا دیا گیا ہے، اس چیز کو توڑا جائے، ختم کیا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم منایا جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آج سے 1400-1500 سال پہلے شہید ہوئے ہیں۔ 1400-1500 سال بعد پھر غم لوٹ کر کیسے آ جاتا ہے؟ پھر غم کیسے آ جاتا ہے؟ تو غم تو 3 دن منانے کا، 3 دن سوگ کرنے کا شریعت میں حکم ہے۔ 3 دن جو ہے غم منایا جائے اور سوگ کیا جائے۔ 3 دن کے بعد جو ہے وہ جائز ہی نہیں ہے شرعی اعتبار سے سوگ کرنا، غم منانا۔ تو 1400-1500 سال بعد کیسے غم منانا جائز ہوگا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی آج سے 1400-1500 سال پہلے، اور آج غم منایا جا رہا ہے، تو یہ بالکل غیر شرعی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان کی ہے کہ جو لوگ ماتم کرتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں، گریبان چاک کرتے ہیں اور اپنے بال نوچتے ہیں، ان لوگوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں حدیث ہے۔ تو جو لوگ غم منا رہے ہیں اور گریبان چاک کر رہے ہیں، اپنے منہ چہرے پر تھپڑ مار رہے ہیں، چھریاں مار رہے ہیں، سینے پیٹ رہے ہیں، بال نوچ رہے ہیں، ان لوگوں کا تو اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو مسلمان تو ان لوگوں کے غم میں ان کا ساتھی بن کے غم کر رہا ہے اور شادی بیاہ کرنے سے گریز کر رہا ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ماتم کرنا، سینہ کوبی کرنا، گریبان چاک کرنا، اس چیز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے۔ غم کرنا اور دکھ کرنا، آنکھوں سے آنسو نکل آنا کسی غم کی بات پر یا کسی کے انتقال پر، یہ شرم جائز ہے کہ آپ کی آنکھوں سے دکھ کی وجہ سے، جدائی کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور 3 دن تک آپ کو کچھ اچھا نہ لگے اور سوگ کا سما ہو۔ اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، وفات ہو جائے، 3 دن تک اس کے گھر میں چولہا نہ جلنے دو، بلکہ آس پاس والے، پڑوس والے، رشتہ دار ان لوگوں کے گھر میں، فوتگی والے گھر میں کھانا بھیجیں، ان کے کھانے کا انتظام کریں۔ تو یہ 3 دن تک ہے، اور اس طرح کرنا جائز ہے۔ صرف غم ہو، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اتنا غم کرنا جو شرن جائز ہے۔ لیکن سینہ کو بھی کرنا، گریبان چاک کرنا، ماتم کرنا، پیٹنا، چہرے پر تھپڑ مارنا، بال نوچنا، لیٹ جانا، اگر آگ پر چلنا، تو اس چیز کا تو شریعت میں کوئی اس کا کنسیپٹ بھی نہیں ہے، اور شرعی طور پر یہ جائز ہی نہیں ہے، اور اس طرح کا غم کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کے لوگوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو ان کے غم میں شریک ہو کر مسلمان کیوں اپنی تقریبات اور اپنی شادی بیاہ اور نکاح کی تقریبات کو منسوخ کر رہا ہے؟ تو محرم کے مہینے میں شادی کرنا جائز ہے، نکاح کرنا بھی جائز ہے اور بابرکت ہے۔ آپ بلا قرار نکاح بھی کر سکتے ہیں، شادی بیاہ بھی کر سکتے ہیں۔ چاروں ائمہ، جمہور علماء، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل رحمہ اللہ، ان سب کے نزدیک محرم الحرام کے مہینے میں شادی کرنا، نکاح کرنا جائز ہے، اور یہ مہینہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، غم کا مہینہ نہیں ہے۔
بلکہ بابرکت مہینہ ہے، تاریخی واقعات کے اعتبار سے بہت عظمت والا، حرمت والا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں آپ شادی بھی کر سکتے ہیں، نکاح بھی کر سکتے ہیں، اور اس مہینے میں کرنے بھی چاہیے، تاکہ اس قسم کی رسومات اور یہ چیزیں ختم ہو، اور یہ غم کا سما یہ ختم ہو، اور شادی کر کے اس رسم کو توڑا جائے اور ان غلط رسومات کا بیکاٹ کیا جائے، ان کی مخالفت کی جائے، تاکہ لوگوں کو یہ علم ہو کہ اس مہینے میں بھی شادی کی جا سکتی ہے، نکاح کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذہنوں کے اندر جو غلط تصور ہے یا غلط جو چیزیں اور باتیں پائی جاتی ہیں محرم الحرام کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ان کو ختم کرے، اور اللہ تعالیٰ محرم الحرام کی برکات اور فضیلتیں، عظمتیں اور برکات اور فیوز ہمیں عطا فرمائے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے، تاکہ اور لوگوں کے ذہنوں میں بھی جو اس طرح کے باتیں اور شکوک و شبہات ہیں وہ ختم ہو جائے، اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔